ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کر کے دکھا دیا. چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا، سو آ گیا تمہارا خیال ویسے ہی. کبھی کوئی ایک موقع جب آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے یہ بتایا ہو کہ مسلم لیگ نون کیا کرے گی، کوئی ایک موقع. مریم نواز کہتی ہیں کہ نون لیگ کو توڑنے کا خواب دیکھتے تھے. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم خود ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے. عمران خان نے اتنا کچھ کیا، نون لیگ نہیں ٹوٹی، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو بات کرنا چاہتی ہیں یہ وہی بات کر رہی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ جو کہتا تھا میں کلّا ہی کافی ہاں، جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، آج اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے. آج پی ٹی آئی کرچی ہو گئی ہے. پاکستانی قوم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اسے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے. کسے؟ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے نام نہیں لیا. نام جی، یہ بات ہوئی تھی نا کہ مریم نواز کیسے تقریر کریں گی. اچھا، مطلب ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کر کے دکھا دیا. عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن پھر بھی عمران خان ہی کرتی نہیں. تو یہ دیکھیے، چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا، سو آ گیا تمہارا خیال ویسے ہی. گڈ. لیکن دیکھیے، لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر دو چیزوں پر بات کرتا ہے. ایک، لیڈر ہسٹری جانتا ہے، اس کا ریفرنس دے سکتا ہے. اور لیڈر مستقبل میں کیا کریں گے، کیسے نکلیں گے حال کے مسائل سے. ہسٹری کا ریفرنس حال کے مسائل پر نظر ہے، تو مستقبل میں کیا کریں گے اور حال کے مسائل سے کیسے نکلیں گے، یہ پکچر پریزنٹ کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کبھی کوئی ایک موقع جب آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے یہ بتایا ہو کہ مسلم لیگ نون کیا کرے گی، کوئی ایک موقع نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. کبھی بتایا ہو کہ ان کی جماعت پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کرے گی؟ کبھی نہیں. کبھی بتایا ہو کہ ان کی جماعت روپے کو کیسے مستحکم کرے گی؟ یہ نادر موقع نہیں ملا ہمیں یہ نادر موقع. اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور مسائل حل کر دیں گے، یہ لیکڈ گفتگو میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بتایا تھا، اور مفتاح اسماعیل کے لیے تقریباً بونگا کا لفظ استعمال کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے، اور پھر جو ہوا اور بونگا کون ثابت ہوا. ٹھیک ہے، تو مریم نواز شریف صاحب، مجھے تو حیرانی ہوتی جب تقریر کرتی ہیں تو ان کی تقریر میں زہر افشانی کے علاوہ ویژن، ماضی کے حوالے، کسی کتاب کا حوالہ، کسی شخصیت کا حوالہ، کوئی مدلل گفتگو کے علاوہ کچھ ایسا جو یہ ظاہر کرے کہ انہوں نے پالیٹکس کو پڑھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا. وہ تو تبھی پتا چل گیا تھا جب منصور علی خان کو انٹرویو دیا تھا، تو کچھ بھی پتا نہیں تھا توشہ خانہ کا. اچھا، توشہ خانہ، چلیے میں تو کہہ رہا ہوں توشہ خانہ وغیرہ بھی نہ پتا ہو. آپ نے کم از کم بحیثیت سیاسی طالب علم، سیاسیات کے ایک طالب علم کے، آپ نے کچھ پڑھ رکھا ہو. وہ کچھ بھی نہیں پڑھ رکھا. مجھے اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے. کبھی کوئی گفتگو میں حوالے انہوں نے ایک چیز کہی تھی نا کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. نواز شریف کو نائل کیا ہے تو اس کو نائل کرو، ورنہ نواز شریف کو ویسے ہی رکھو، پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے. تو پھر تو وہ تو اچھا چلیں، عمران خان جب بات کرتے ہیں نا، اب نواز شریف کی بات کر لیں، پھر واپس مریم پہ آ جائیں. عمران خان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، عمران خان بین الاقوامی حوالے دیتے ہیں، آئین کے حوالے دیتے ہیں، کیسز کے حوالے دیتے ہیں. میاں نواز شریف کی کوئی تقریر جس میں انہوں نے کچھ حوالے دیے ہوں کہ وہ کیا پڑھ چکے ہیں، کیا جانتے ہیں، کیا کر ڈالیں گے، کچھ بھی نہیں. مطلب یہ سیریسلی میاں نواز شریف کی تقریر میں بھی اوپوننٹ کی بیشنگ. اچھا، یہ عمران خان بھی بہت اچھا کرتے ہیں، جی، شاید باقیوں سے اچھا کرتے ہیں، اور وہ سنی اس لیے جاتی ہے کہ عمران خان کے پاس باقی باتیں بھی ہوتی ہیں نا کرنے کو، ریلیٹ کرتا ہے، روڈ میپ بھی ہوتا ہے، اور عمران خان ماضی کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں. ان کے پاس یہ چیزیں یہ لوگ لیک کرتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے. بہرحال مریم نواز کہتی ہیں کہ نون لیگ کو توڑنے کا خواب دیکھتے تھے. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم خود ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے. اچھا، ایک تو یہ جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے، یہ کن بنیادوں پر دے رہا ہے یہ سب جانتے ہیں، تو ان بنیادوں کو تو چھوڑ دیجیے. دوسرا، آج کل جاوید ہاشمی صاحب کا بیان وائرل ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں غالباً کور کمیٹی کے 40 اراکین تھے، 38 بھاگ گئے تھے. خواجہ آصف صاحب ہوں یا دیگر، سب نے کہہ دیا تھا
کہ میں سیاست ہی چھوڑ چکا. مشرف صاحب کے آ جانے کے بعد، بلکہ مشرف صاحب کے کھا جانے کے بعد، آپ سنیے جاوید حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام لوگ بھاگ گئے تھے. تو یہ جو بات ہوتی نا، عمران خان نے اتنا کچھ کیا، نون لیگ نہیں ٹوٹی. تو نون لیگ ہم نے ٹوٹتے ہوئے جیسے دیکھی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے. آرگینک ٹوٹی تھی نہیں، نون لیگ ڈکٹیٹر کے دور میں ٹوٹی تھی نا، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ٹوٹی تھی. پاکستان تحریک انصاف اب مریم نواز کہہ رہی ہیں کرچی کرچی ہو گئی. کرچی ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کو تو وزارت اطلاعات نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے. جی مریم نواز شریف صاحبہ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی آرٹیکلز پڑھیں، کچھ پبلیکیشن پڑھیں، وہاں پہ جو پبلش ہو رہا ہے اس کو پڑھیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو شاید کچھ چیزوں کا اندازہ ہوگا نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ اچھا، ان کے دیکھنے سے پہلے اندازہ ہوگا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو بات کرنا چاہتی ہیں یہ وہی بات کر رہی ہیں. عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے عمران خان کو. جی اچھا، ان کو خود اپنے معاملے سے بھی سبق سیکھنا چاہیے نا. کچھ 6 مہینے کی ٹویٹر پہ خاموشی، ایک سال بھر کی خاموشی، یہ سب ہم نے دیکھ رکھا ہے. جب خاموش ہوتا ہے تو چیختا ہے. ہاں، زیادہ چیختا ہے نا. بالکل، بہت اچھا جملہ ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو ہم نے دیکھ نہیں رکھا انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے والد نے کیا کیا ہے. ان کے والد نے جنرل باجوہ کو للکارنا کب شروع کیا تھا؟ جب وہ پاکستان سے چلے گئے تھے، باہر بیٹھ کے للکارنا شروع کیا تھا. تو یہ ہم جانتے ہیں. وگرنہ یہ جو عبرت کا نشان ہے، یہ لوگ کیسے بنے تھے، اس سے پہلے بھی کیسے بنے تھے، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب وہ تمام چیزیں بدل گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے بیانات کا ایک تسلسل ہے نا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کرش کرنا ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو. صرف کرش نہیں کرنا، فتنہ ہے. فتنے کو کچلنا ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب، خاص طور پر رانا ثناء اللہ، یہ ان تمام لوگوں نے بار بار لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. لیکن مسئلہ وہی کہ لوگ اس کی بات سنیں گے جس کے پاس کوئی بتانے کے لیے حل بھی ہوگا. ورنہ صرف اگر آپ چھوڑیں گے نہیں، یہ کریں گے تو پھر ہوگا کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ جس بنکر میں بھی عمران خان چھپا بیٹھا، نام تو انہوں نے نہیں لیا کیونکہ یہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونا تھا، سو انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اور کشمیری قوم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ پاکستانی قوم کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ تو ایک الیکشن کریں گے. ٹھیک ہے، الیکشنز کے سوا تو کوئی نہیں کر سکتا. تو الیکشن کروا دیں، فیصلہ لے لیں. دوسرا بنکر کہاں ہے؟ ایجویر روڈ پر ہے. وہ تو ان کو پتا ہے نا، مریم صاحبہ. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا کہ بنکر ہے تو بنکر کہاں؟ ایجویر روڈ پر ہے. بنکر کہاں؟ وہ جو اسٹن ہوپ ہاؤس ہے جہاں حسین نواز کا دفتر ہے وہاں پر ہے. بنکر کہاں پر ہے؟ مطلب لندن میں ہے بنکر، فرانس میں ہے، کہاں پر ہے بنکر؟ ایون فیلڈ میں ہے. تو عمران خان تو یہی ہے. بنکر میں تو وہ ہے جو ملک سے باہر ہے، جہاں سے اب باقاعدہ طور پر کسی کھڑکی سے لوگوں پر باہر چائے کی پتی اور انڈے بھی پھینک دیے جاتے ہیں. بنکر تو وہاں پر ہے. لیکن پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹی خبر تھی. ہاں، یہ بچانے کے لیے. تو جو یہیں پر ہے اور مسلسل یہیں پر ہے. عدالت بھی جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی خطاب کر رہا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ بین لگا دیا اس حکومت نے. تو وہ سامنے موجود ہے. بنکر میں تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب ہیں جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، جو سامنا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، مریم نواز کی سیاست کو آپ کیسے رینک کریں گے؟ آؤٹ آف 10 کیا مارکس دیں گے آپ؟ یار، آؤٹ آف 10 مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست میں اچھی چیز کیا ہے؟ دیکھیے، مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست میں اچھی چیز یہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا وہ وہیں سے لے کر چلیے. ایک دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہ ضدی بہت ہیں. سیاستدان کو ضدی ہونا چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے. دوسرا سیاستدان لیے جاتے ہیں نا پھر. ہاں، دوسرا سیاستدان کو زرداری صاحب والا جو فارمولا ہے، مفاہمانہ بھی اور پھر اڈاپٹ کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے. وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ میں. وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ راستہ مجھے آتا ہے، اس راستے پہ کیسے چلتے ہیں مجھے پتہ ہے. اس راستے پہ مزاحمت کریں گے تو مفاہمت. پاور ٹاکس ٹو پاور والی بات نا. مریم نواز شریف صاحبہ نے بدل کے بھی ہمیں ایسے ہی دکھایا. نیکسٹ کوسچن. اچھا، باجوہ صاحب پہ بات نہیں کرنی، پھر باجوہ صاحب کی تصویریں دکھانی ہیں. تو سیاستدان کو شدید دوہرے معیارات کا حامل بھی ہونا چاہیے. اگر وہ صرف سیاستدان ہونا چاہیے، لیڈر نہیں. میں لیڈر کی بات نہیں کر رہا، میں سیاستدان کی بات کروں، میں لیڈر کی بات نہیں کر رہا. تو آپ سیاستدان، آپ نے پوچھا بھی سیاستدان کی. واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا. ہاں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو یہ راحت اندوری صاحب انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا.
یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا، یہ بھی شرافت میں جائے گا. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سیاستدان ہی ہیں، اور ہماری سیاست جو ہے وہ جھوٹ کی، مکر و فریب کی سیاست ہے. جی. تو مریم نواز شریف صاحبہ سیاست کے اس معیار پر بھی پورا اترتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو سب پتہ ہو لیکن آپ کو کرپشن کا، اپنی غلطیوں کا کچھ نہ پتا اور آپ معصوم بن جائیں. وہ ہم نے منصور کے انٹرویو میں بزنس آفس کو پتا ہے اس کا. تو ہاں بزنس آفس کو پتا ہے. تو وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ میں بڑی زبردست صلاحیت موجود ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو لیڈر ہونے پہ اگر آپ مجھ سے نمبر مانگتے تو شاید میں 2 دے دیتا. اچھا. لیکن اگر سیاستدان ہونے پہ نمبر مانگ رہے ہیں تو سیاستدان میں بھی کچھ اچھی خوبیاں بھی ہونی چاہیے. بہرحال 6 نمبر دیے جا سکتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.